آج میں امہات المومنین سے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کی مبارک زندگی کے کچھ حالات میں آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ ناظرین سامعین محترم، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قبیلہ بنی مخزوم سے جو ہے نا آپ کا تعلق تھا، قبیلہ بنو مخزوم سے جو ہے آپ کا تعلق تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے، جو آپ کا جو ہے ام سلمہ جو ہے یہ ان کی کنیت ہے، اور ان کا اصل نام جو تھا وہ ہند تھا۔ ان کے پہلے شوہر جو ہے وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے سگی پھوپھی برہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی الى مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین سامعین محترم، کل کی نشست میں نے مختصر سا تذکرہ ام المومنین حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مختصر سے حالات میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آئیے آج میں امہات المومنین سے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ کی مبارک زندگی کے کچھ حالات میں آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ ناظرین سامعین محترم، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے قبیلہ بنی مخزوم سے جو ہے نا آپ کا تعلق تھا، قبیلہ بنو مخزوم سے جو ہے آپ کا تعلق تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کنیت ہے، جو آپ کا جو ہے ام سلمہ جو ہے یہ ان کی کنیت ہے، اور ان کا اصل نام جو تھا وہ ہند تھا۔ ان کے پہلے شوہر جو ہے وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے سگی پھوپھی برہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو پہلے خاوند تھے ابو سلمہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سگی پھوپھی تھی جن کا نام تھا برہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ جب وہ غزوہ احد میں ہجری 3 میں فوت ہوئے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ تو جو ہے نا آپ کے پہلے خاوند کے انتقال کے بعد تقریباً جو ہے 1 سال کے عرصے کے بعد، تقریباً 1 سال میں یعنی ان کا انتقال ہوا، تو جس سال انتقال ہوا اس کے 1 سال بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ ان کے جو شوہر تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شدید زخمی ہو گئے تھے، پھر وہ صحت یاب ہو گئے، مزید ایک غزوے میں بھی جو ہے نا آپ گئے تو پھر ان کے جو زخم تھے وہ بھر گئے، پھر انہوں نے وصال فرمایا، ان کا انتقال ہو چکا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے ہجرت کا بھی ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلو مختصر سا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام ہجرتوں میں شامل ہوئی ہیں، آپ جو ہے تمام ہجرتوں میں آپ شامل ہوئی۔ پہلے انہوں نے اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف جو ہے نا آپ ہجرت فرمانے والی تھی، اور بعد میں جو ہے نا آپ یعنی دونوں ہجرتوں میں جو ہے آپ کی شمولیت رہی ہے، حبشہ کی طرف ہونے والی دونوں ہجرتوں میں آپ نے جو ہے شمولیت کی۔ پھر مکہ واپس آ گئی، اور جب تمام مکی مسلمانوں نے مدینہ طیبہ کی طرف جو ہے ہجرت کی تو آپ اس میں بھی شامل رہی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ تمام جو ہے ہجرتوں میں جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر شامل ہوئی ہیں۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، آپ کے خاوند حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو جانے کے بعد جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نکاح ہوا، آپ کی جو شادی ہوئی، اس کے تعلق سے ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا۔ اس کو جو ہے مسند ابو یعلا میں یہ روایت موجود ہے۔ ابو یعلا میں جو ہے مسند میں اب یہ روایت ہے کہ جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے خاوند کے انتقال کے بعد ایک صحابیہ تھی، ان سے ملاقات کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وہ دعا بتا دی۔ فرمایا کہ جو ہے کیونکہ وہ صحابی ابو سلمہ کی زوجہ تھی، ان کے انتقال کے بعد جو ہے نا کسی صحابیہ نے ان کو جو ہے کیونکہ خاوند کے انتقال کی جو تکلیف انہیں پہنچی تھی، جو درد تھا، جو غم تھا،
وہ جو ان کو ستا رہا تھا تو اس سلسلے میں ان کی غم اور تکلیف کو ہلکا کرنے کے لیے، یعنی وہ دعا تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے اصحاب کو بتائی تھی، صحابیات کو بتائی تھی، تو ایک صحابیہ نے اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ دعا آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ دعا ہے آقا علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے، اس کو آپ پڑھ لیا کرو۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو ہے اللہ کے نام سے جو سب سے مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اے اللہ میں اپنی اس مصیبت پر صبر کرتا ہوں یا کرتی ہوں، مجھے اس پر اجر دے اور اس کا بدلہ اس سے بہتر عطا فرما۔ اس کا جو بدلہ ہے نا، فَأَجُرْنِي فِيهَا وَأَبْدِلْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا، یعنی اس کا بدلہ اس سے بہتر عطا فرما۔ جب میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوتے تو میں نے یہ دعا جو ہے نا یہ مانگا کرتی تھی اللہ کی بارگاہ میں، یہ دعا کیا کرتی تھی۔ کیا دعا کرتی تھی؟ اللہ جو ہے نا، جو اللہ کے نام سے جو سب سے مہربان نہایت رحم والا ہے، اے اللہ میں اپنی مصیبت پر صبر کرتا ہوں، مجھے اس پر اجر دے اور اس کا بدلہ اس سے بہتر عطا فرما، اس کا بدلہ اس سے بہتر عطا فرما۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے آپ یہ دعا مانگا کرتی تھی، تو اتفاق سے یہ ہوا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دعا کر رہی تھی اور آپ کی جو عدت وغیرہ بھی ختم ہو چکی، اور یہ دعا کے دوران بھی آپ جو ہے نا آپ یہ سوچتی تھی کہ جو ہے ومن خیر من ابی سلمہ، ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، میں سوچنے لگی اور آخر میں جو ہے میں یہ دعا شروع بھی کر دی۔ اور اس کے بعد جب ان کی عدت ختم ہو گئی، کیونکہ آپ کو اس بات تک آیا تھا کہ میرے جو خاوند ابو سلمہ اس سے بہتر اور کون مل سکتا میرے کو، کیونکہ دعا کے اندر یہ ہے کہ مجھے اس سے بہتر بدلہ بہتر عطا فرما، اس کا بدلہ اس سے بہتر عطا فرما۔ تو جو ہے ابو سلمہ کے بدلے میں مجھے بہتر خاوند اور کون مل سکتا۔ تو یہ آپ ہمیشہ جو ہے اس میں فکر میں ہوتے تھے، دعا بھی کرتے تھے آپ کی عدت ختم ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ سے نکاح کا پیغام بھیجا، تو آپ نے کیا کر دیا، ان کے نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کا پیغام دیا، پھر آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا تو وہ کہنے لگی، آقا علیہ السلام نے نکاح کے جو ہے ان کو پیغام بھیجا تو آپ کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرحبا ہے، میں اس نکاح کے پیغام کو قبول کرتی ہوں، جو ان کا پیغام لایا اس کے لیے بھی مرحبا ہے۔ پھر آپ کی بارگاہ میں آپ نے جو ہے جو پیغام لانے والوں کو فرمایا کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیے، میرا سلام کہیے اور جو ہے چند باتیں ہیں میری وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں معروضات کو رکھ دیجئے، میرا سلام کہو اور یہ میری طرف سے یہ پیغام آقا علیہ السلام کو دو کہ میں غصے والی عورت ہوں، مجھے غصے والی عورت ہوں کہ ان شادی کے بعد جو ہے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے میری ذات سے۔ پھر میرے ساتھ بچے بھی ہیں، کیونکہ حضرت ابو سلمہ کے یعنی ان کی طرف سے جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے اولاد بھی تھی، تو فرمایا کہ پہلی بات یہ معروضے میں رکھی کہ میں بہت غصے والی ہوں، دوسری بات میرے ساتھ بچے بھی ہیں اور جو ہے میرا کوئی ولی حاضر نہیں ہے میرا نکاح کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارا کہنا ہے کہ تم بہت غصے والی ہو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تمہارا غصہ ختم فرما دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا تم کہتی ہو کہ میرے ساتھ بچے ہیں، تو اللہ تمہارے بچوں کے لیے کافی، یعنی اللہ اس کے رسول جو ہے تمہارے بچوں کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور تمہارے اولیاء اگر موجود نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اگر موجود ہوتا تو ضرور مجھ پہ وہ راضی ہو جاتا۔ تو اس کے بعد تب انہوں نے کیا کیا، اپنے بیٹے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے یعنی اپنے بیٹے عمر سے کہا چلو تم ہی میرے ولی بنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کرو۔ تو ان کا بیٹا جو ہے ولی بنا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کیا۔ اب جو ہے نا آقا علیہ السلام کی جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی بھی ہو چکی، نکاح بھی ہو چکا۔ امام خسرلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بے حد حسن و جمال والی عورتوں میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے ماہ شوال میں نکاح فرمایا، یعنی ان کے خاوند کے انتقال کے ایک سال میں جو ہے نا آقا علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا۔ تو ان کے خاوند کا انتقال بھی شوال کے ماہ میں ہوا تھا، تو ایک سال گزرنے کے بعد جب شوال کا مہینہ آیا تو اس وقت آقا علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا۔ اور اس طرح خاص بات یہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق یہ بات رکھتا چلوں کہ جس طرح ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی عنہا کو علم سے محبت تھی اور بات کرنے کا جو سلیقہ بہت خوب جانتی تھی، یوں ہی جو ہے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علم سے کافی قربت رکھتی تھی، علم پر کافی جو ہے آپ کو جو ہے عبور حاصل تھا، اور آقا علیہ السلام سے بہت کچھ جو ہے نا آپ نے سیکھا تھا، اور بہت سارے احادیث بھی جو ہے آپ سے مرویات موجود ہیں۔ اس لیے ازواج مطہرات میں جو ہے علم کے معاملے میں
بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ احادیث نبویہ مروی ہیں۔ اس لیے جو ہے حضرت عطا فرماتے ہیں کہ ازواج رسول کے دو گروہ تھے، ایک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ جو ان کی سردار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ دوسرے گروہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور ان کی سردار جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ان کو حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے مدارج النبوہ کے اندر اس بات کو لکھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے یعنی اہل سیرت نگار آپ کے سیرت میں یہ بات لکھتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہوا ازواج مطہرات میں سب کے بعد ہوا، یعنی تقریباً ازواج مطہرات کا جو ہے انتقال ہو چکا تھا، ان میں آخر میں وفات پانے والوں میں سے جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ اور واقعہ کربلا کے وقت میں بھی جو ہے اس وقت وہ موجود تھی، اور سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ جو ہے شہادت حسین کے وقت آپ نے خواب بھی دیکھا تھا کہ میدان کربلا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایک شیشی میں جو ہے خون کو جمع فرما رہے ہیں، اور اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور اس وقت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب میں جو دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سرزمین کربلا میں ہیں اور شہداء کے خون کو ایک شیشی میں جمع فرما رہے ہیں۔ تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں قال شہیدت قتل الحسین آنفا۔ ایک روایت میں یہ بات ہے کہ جو ہے نا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے خواب دیکھتی ہیں کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان کربلا میں ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا داڑھی مبارک پر گرد و غبار بھی ہے۔ تو اس وقت آپ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا آپ کے داڑھی مبارک پر ریش مبارک پر جو ہے گرد و غبار نظر آ رہی ہے، تو حضور پاک نے فرمایا کہ قال شہید تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی جو ہے مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔ تو اس وقت میں بات واقع سے پتہ چلتا ہے کہ شہادت حضرت امام حسین کے وقت بھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے نا اس وقت بقید حیات میں تھی۔ آئیے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں طویل عمر پائی، اور آپ کی عمر مبارک جو ہے 84 برس تھی تقریباً جس وقت آپ کی جو ہے وفات ہوئی، اور آپ جو ہے مدینہ طیبہ میں آپ وفات پائیں، اور ایک قول کے مطابق جو ہے آپ کی نماز جنازہ پڑھانے والے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ 84 سال میں جو ہے آپ کی وفات آپ کی وصال مبارک ہوا، اور اس طرح جو ہے نا کئی احادیث آپ سے مروی ہیں، تقریباً 378 احادیث نبویہ آپ سے مروی ہیں، جن میں بخاری مسلم متفق علیہ احادیث 13 ہیں، جبکہ صرف بخاری میں 3 اور صرف مسلم میں جو ہے 13 ہیں۔ بقیہ دیگر کتب حدیث میں جو ہے آپ سے کئی روایتیں مرویات موجود ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی حدیث کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے فضائل اہل بیت رسول اللہ پر مشتمل ہے، یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی زیادہ تر احادیث جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی فضائل کے تعلق سے ملتی ہیں، یعنی مولا علی المرتضیٰ سیدہ کائنات خاتون جنت حسنین کریمین کے فضائل کو انہوں نے بکثرت روایت کیا ہے۔ یہ چند باتیں جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست دعا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو امہات المومنین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔